بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد۔ ہم لوگ رمضان کے اندر جو یہ تراویح پڑھتے ہیں ہم اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ہم اس کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے جو تراویح کے اندر ہم 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں وہ آرام کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 2 رکعت کے اوپر بھی ہم بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کے بعد تو ہم بیٹھتے نہیں، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن 4 رکعت جب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آرام کے لیے۔ لوگوں کے اندر تو یہ بات مشہور ہے کہ اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے، یہ وہ، ہاں دعا پڑھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل جو وہ وقت دیا جاتا ہے وہ وقت دیا جاتا ہے آرام کے لیے، اور آرام کو راحت بھی بولتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ وقت دیا جاتا ہے راحت کے لیے، تو اسی راحت کے لفظ سے ہم اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو اصل تو تراویح کہا جاتا تھا ان وقتوں کو جو ہم 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے اور آرام کرتے تھے، ان وقتوں کو تراویح کہا جاتا تھا۔ پوری نماز کو تراویح نہیں، لیکن لوگوں کے اندر وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ تقریباً 4-5 مرتبہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں وہ 4 رکعت کے بعد، کہ پوری نماز کے اوپر ہی پھر تراویح کہنا شروع کر دیا۔ ورنہ اصل میں آپ کو بتا دوں اسلام کی اصل زبان عربی ہے، تو عربی میں ہم اس کو تراویح نہیں کہتے، بلکہ عربی میں آپ کو بخاری جلد 1 صفحہ 259 پر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے اندر قیام کرے گا، تو گویا کہ عربی کے اندر اس کے معنی آتے ہیں قیام کرنے کے، یعنی پورا مطلب یہ ہوا عربی میں ہم کہتے ہیں تراویح کو رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، گویا قیام اللیل۔ عربی میں تراویح کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور احادیث میں آپ کو قیام اللیل کا ہی لفظ ملے گا۔ تراویح کے اندر آپ کو نہ تو قرآن میں لفظ ملے گا اور نہ ہی احادیث میں ملے گا، بلکہ احادیث میں اس کا نام ہے قیام اللیل۔ لیکن جہاں عربی نہیں بولی جاتی، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں عربی نہیں بولی جاتی بلکہ اردو زبان یا پھر ہندی زبان بولی جاتی ہے، تو یہاں ہم اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو تراویح کے میں نے معنی بتا دیا آپ لوگوں کو کہ وہ راحت حاصل کرنا، یعنی آرام کرتے 4 رکعت کے بعد، اس وجہ سے ہم اس کو تراویح کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں نے بیچاروں نے اتنی آرام کی نماز بنائی کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، 2-4 صف بس آگے کھڑی رہتی ہے امام کے پیچھے اور امام پڑھتا رہتا ہے، باقی سارے پیچھے بیٹھ کے تو بیڑیاں پھونکتے بیچارے یا ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، تو پورا ہی آرام کی نماز بنا دیا۔ اور بعض لوگ تو بیچارے اللہ حفاظت فرمائے، ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا نماز کا، وہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا، وہ اس کے نیچے لوٹا رکھ رہا۔ تو میرے بھائی میں بتا دوں یہ آپ لوگ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب آپ اپنی ہی نماز کا خود مذاق اڑائے تو دوسرے لوگ بدرجے والا مذاق اڑائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ماں باپ ہے، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ کوئی ہمارے ماں باپ کو کچھ کہے یا پھر ان کی مذاق اڑائے، لیکن جب بچے اپنے ماں باپ کی خود مذاق اڑاتے ہیں تو دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جب یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم کیوں عزت کریں، ہم بھی ان کی مذاق اڑائیں گے۔ تو اسی طرح آپ اپنے دین کے ایک جز کا جب مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کس طرح دنگا کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نماز کی، تو دوسرا آدمی کیا عزت کر لے گا، وہ بھی مذاق اڑائے گا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ مذاق اڑانے کی سزا جو جتنی بڑی ہے نا، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس پر کوئی سزا نہیں، ہم تو اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز ہے کیا چیز جس کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر نماز کا دوسرا درجہ ہے ایمان کے بعد، پہلے پارے کے اندر ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں جو لوگ غیب پر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویقیمون الصلاۃ، گویا کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور نماز تمام عبادتوں کی گویا کہ ماں ہے۔ اور اس کی مذاق اڑانے والوں کا انجام میں بھی آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں احادیث سے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ نماز کے مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دراصل پہلی حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری کے اندر جلد 1 صفحہ 74 پر حدیث ابن مسعود ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تک اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا، لیکن چند مشرکین وہاں کھڑے تھے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے فلاں بستی کے اندر ایک اونٹ کٹا ہے، اس کی ایک اوجھڑی رکھی ہے بڑی ساری، وہ لاؤ اٹھا کے اور ان محمد کے جو ہے سر پہ رکھ دو جب یہ سجدے میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے تھے اور زیادہ اسلام پھیلا بھی نہیں تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی گیا، وہ اونٹ کی اوجھڑی آپ اندازہ لگا سکتے کتنی بڑی ہوگی، ہمارے یہاں تو بھینس کی اوجھڑی بہت بڑی ہوتی ہے، تو اونٹ کی اوجھڑی کتنی بڑی ہوگی، وہ لائے اس کو اٹھا کر
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا. آپ اندازہ کر سکتے کتنی بوجھ اور کتنی بڑی ہوگی. تو واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں آپ کو تھوڑا مختصر کر کے بتلا رہا ہوں. تو پھر بعد میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی تھی، وہ آئی بیچاری، اس نے کسی طرح کر کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ، چھوٹی سی تھی، زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، اس اوجڑی کو ہٹا دیا. اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کی. نماز مکمل تو گویا، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے تو نماز مکمل کر لی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو یہ کیا نا، یہ نماز کے ایک تو بے ادبی کی نماز کی، اور دوسری بات نماز میں پریشان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اوجڑی ناپاک ہوتی ہے، تو ایک تو کپڑے خراب کر دیے، اور دوسری بات جب کسی آدمی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے، ان لوگوں نے اوجڑی رکھ کر کیا کرا، اپنی طرف اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹانی چاہیے، اتنی بوجھل اوجڑی رکھ دی. تو اللہ کے نبی نے، اب انہوں نے نماز کو خراب کی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے لیے نماز کے بعد بد دعا کی، بہت لمبی، سب کے لیے بد دعا کی تھی جتنوں نے بھی یہ کام کیا تھا. تو ہونا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول کی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا انجام برا ہوا تھا. تو میں مختصر کر کے بتلا رہا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے. تو یہ تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور نماز کی بے ادبی کی. صحیح بات یہ سمجھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی وجہ سے آپ نے یہ سزا نہیں دی ان کو، یہ بد دعا نہیں دی، بلکہ نماز کی بے ادبی کی اس وجہ سے، کیونکہ آپ کو آگے خود سمجھ میں آ جائے گا میں کیا بتلانے والا ہوں. تو یہ تو ایک حدیث ہوگی بخاری کے اندر. دوسری حدیث ہے ابو داؤد جلد 1 صفحہ 102 پر، یہ ہے حدیث ابن عباس. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان تھے لیکن سامنے سے گزر گئے. تو آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتا دوں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بھی نماز کی ایک بے ادبی ہے. ترمذی کے اندر فیصل والا نسخہ ہے میرے پاس، اس میں جلد 1 صفحہ 235 پر ایک روایت ہے، اس میں حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 40 سال تک آدمی جو ہے نمازی کے سامنے کھڑا رہنا منظور کرے گا، لیکن اس کے سامنے سے گزرنا نہیں، اگر اس کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو ویسے تو یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ نماز کی بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو. تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی وہ مسلمان تھے سامنے سے گزر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے نماز کی بے ادبی کری. اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو ہے ان کے لیے کچھ وہ کیا کہتے ہیں بد دعا کے الفاظ اللہ کے نبی کے زبان سے نکل گئے، کہ جب میں نے سب کچھ بتا دیا اور ان لوگوں کو منع بھی کر دیا کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرو، پھر بھی یہ گزر گئے، تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نشانان قدم کو مٹا دے. اور یہ بات اس وجہ سے کی کیونکہ انہوں نے نماز کی بے ادبی کی تھی. اور آپ لوگوں کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ بات کہہ دی، وہ بیچارے معذور ہو گئے تھے. پھر آگے چل کے وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھ کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگی کیونکہ میں نے جو ہے نماز کی بے ادبی کی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سامنے سے گزر گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئے دو واقعے، ایک تو پہلا والا واقعہ بخاری کے اندر تھا اور دوسرا واقعہ ابو داؤد کے اندر تھا. لیکن ایک تیسرا واقعہ وہ ہے، وہ مشہور واقعہ ہے کس کے، ایک تیسرا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، مشہور واقعہ ہے کہ جب تک اسلام بہت پھیلا بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک شہر کے اندر گئے، اس بستی والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے. تو جب وہاں گئے ان کو دعوت اسلام دی، مگر ان لوگوں نے مانا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی بھیج دیا، کچھ تو کچھ بھی کہا اور بھیج بھی دیا. اور بعد میں جاتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جماعت کو لگا دیا، ان میں بچے بھی شامل تھے اور شرری قسم کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی، ٹھٹے کی، مذاق اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بھی استقبال کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر بھی مارے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل لہو لوہان کر دیا تھا ان لوگوں نے، اتنی پریشان کیا تھا. اس شہر سے نکلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس شہر سے، کسی بھی طرح کر کے نکل گئے ان لوگوں سے بچ کے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو بستی ہے نا جس کے اوپر تم دعوت اسلام دینے کے لے گئے تھے، ان لوگوں نے ابھی تو قبول نہیں کی. یہ بستی جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر تم کہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور ان کا نام و نشان ختم کر دو. تو آپ دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں، ان کا نام و نشان ختم نہیں کرنا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا تاکہ پتھر بھی مارے، خون سے لہو لوہان کر دیتا، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، نہ میں ان کو ختم کرنے کے لیے کہتا اور نہ ہی میں ان کے لیے بد دعا کرتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو ہو سکتا ہے ان کی خاندان میں یا پھر ان کے بچے آنے والی نسل اسلام لے آئے، ایسا ہو سکتا ہے. تو
اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 واقعے بتائے، دونوں نماز کے ہیں. پہلا واقعہ بخاری کے حوالے سے، دوسرا واقعہ ابو داؤد کے حوالے سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث کی بڑی بڑی 6 کتابیں ہیں جن میں سے حدیث نقل کی جاتی ہیں. ویسے تو کئی کتابیں حدیث کی، لیکن بڑی بڑی معتبر کتاب وہ 6 ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر بخاری کا نام آتا ہے اور تیسرے نمبر پر ابو داؤد کا نام آتا ہے. ان میں سے میں نے آپ کو 2 حدیث بتا دی. اور یہ تیسرا واقعہ بہت مشہور ہے. یہ اسلام جب تک پھیلا نہیں تھا جب تک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات آئی نماز کی تب تو کر دی ان لوگوں کے لیے بد دعا، لیکن جب بات آئی اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشان کیا تو آپ نے بد دعا نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا معاملہ زیادہ اہم ہے، اور آپ لوگ نماز کی ہی مذاق اڑا رہے تو آپ لوگوں کا انجام کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اب آپ لوگ یہ کہیں گے ہم تو بھائی اتنے سال سے مذاق کرتے آ رہے ہو اور نماز میں اس طرح دنگا اتارتے آ رہے تو ہم کو تو اب تک کے کوئی سزا نہیں ملی. تو اس کی وجہ یہ ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک دم سزا نہیں دیتا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی شان بہت بڑی ہے. آپ لوگوں کو میں بتا دوں، جیسے کوئی طاقتور آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو کمزور آدمی پریشان کرے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے یار میں اس کو کیا کچھ کہوں، ایک آدھ مار دے اٹھنا نہیں، تو اگنور کر دیتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے. لیکن جب پانی حد سے گزر جاتا ہے پھر وہ مار بھی دیتا ہے طاقتور آدمی. اور ویسے طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کا زور ایک دم نہیں دکھاتا، چھوڑتا رہتا ہے، چل یار چھوڑ. یہی اللہ کی شان اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور، اتنا بڑا اور اتنا زبردست ہے کہ وہ ایک دم سزا نہیں دیتا بلکہ چھوڑ دیتا، چل یار مان جائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو خطرناک والی پکڑ ہوتی ہے. تو میرے بھائی میں یہ کہوں گا اب تک کہ جتنے لوگوں نے نماز میں دنگا اتاری یا کچھ کیا نماز کا، تو اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور قسم کھائے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنے. آپ لوگوں کو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ نماز کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا. آگے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ تراویح جو ہے جو بوجھ سمجھ کر یا کوئی تاوان سمجھ کر پڑھتے ہیں، بھائی ہم لوگ تو نہیں بلا رہے. اب اگر تم پڑھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اس میں نقصان کی کیا بات ہے. اور سب سے بڑا فائدہ تراویح کے، ویسے بہت فائدے ہیں لیکن سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو سنا دوں، بالکل صحیح حدیث ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ضعیف حدیث ہے، میں کنڈم حدیث آپ کو سنا رہا ہوں نا. بخاری شریف کے اندر بالکل صحیح حدیث ہے. میں اسی کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں تراویح کے فائدے کی. بخاری جلد 1 صفحہ 259 پر 269 پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح کو پڑھے گا. ایمان کے معنی یہاں شوق اور رغبت کے کریں گے، یعنی پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح کو پڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا تو دیکھا دیکھی میں پڑھ رہا ہے، یا پھر دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، یا پھر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو خود شوق ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے اللہ کی جو ہے عبادت کروں. اس شوق کی وجہ سے جو وہ تراویح کو پڑھ رہا ہے. اور دوسری قید اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی امید رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب بھی دے گا. ان 2 نیتوں کے ساتھ جو آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، ایک تو شوق ہو اور ثواب کی امید ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اتنی بڑی جو ہے فائدہ ہے، اور اتنا بڑا فائدہ ہے، اور اتنی بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا انعام ہے. تو میرے بھائی آپ لوگ اس کو بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے. شاید آپ کو یہ حدیث پہلے کسی نے بتائی نہ ہو، لیکن میں بتلا رہا ہوں. آپ لوگ کسی بھی عالم کے پاس جا کر بخاری جلد 1 صفحہ 259 پر دیکھ سکتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث. اس میں یہ خود ہے کہ جو آدمی ثواب کے سمجھ کر اور شوق رغبت سے تراویح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگرچہ محدثین نے کہا ہے کہ بھائی اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے. لیکن میرے بھائی تم ایسا کر سکتے ہو، خود نماز کے اندر تم اپنے ذہن میں یہ بات بنا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بڑے گناہوں سے بھی تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اور چھوٹے تو معاف کر ہی دے گا اس عبادت کی وجہ سے. تو اس حدیث کے اندر میں نے آپ کو بڑا فائدہ بتا دیا. اپنے ذہن میں بس یہی رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس نماز سے. اس کو بوجھ اور تاوان سمجھ کر مت پڑھیے. باقی اسی حدیث بخاری کی حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس حدیث سے یہ بات نکل رہی ہے، جو آدمی ثواب کے ساتھ اور شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن جو اس کا الٹا کرے گا، یعنی شوق تو بہت دور کی بات اور ثواب کی امید تو بہت دور کی بات، بلکہ وہ نماز کی ہی مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کو سہارنپور سے دہلی جانا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پاس کار ہے، اس کو کار میں جانا ہے. اگر اس کے پاس کار چلانی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کار میں بیٹھے گا اور کار کو چلائے گا اور پہنچ جائے گا. لیکن ایک آدمی ہے اس کو کار چلانی نہیں آتی، وہ ادھر مارے گا اور ادھر مارے گا، کیا کر دے گا، کام ختم کر دے گا اپنا، خود کو بھی مارے گا، جس کو ساتھ لے کے جائے گا اس کو بھی مارے گا.
تو یہی بات ہے، کسی کام کو اگر تم اس کے اصول کے ساتھ اور اس کے صحیح طریقے سے کرو گے تو پہنچ جاؤ گے. جیسے سہارنپور سے دہلی جانا ہے، اگر کار صحیح چلا کے لے کے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے آرام سے. لیکن اگر تم اس کام کو بگاڑو گے، یعنی تمہارے پہ کار چلانی نہیں آتی، ادھر مارو گے، ظاہر سی بات ہے بیچ میں ٹھوک کے مر جاؤ گے، نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح حال ہر ایک چیز کا ہے. اگر تم صحیح طرح سے عبادت کرو گے اور تراویح پڑھو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن اگر تم اس کی مذاق اڑو گے تو تم انجام سوچ سکتے ہو، ثواب کے علاوہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اور تم اپنے آپ کے لیے نہ تو ثواب کما رہے، الٹا گناہ کما کے جا رہا ہوں. تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آدمی کام پہ بھی گیا اور کام بھی کیا اور محنت بھی کی، اپنا ٹائم بھی برباد کیا، اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، خاک لے کے آیا. تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں اس پورے بیان سے کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنی مذاق نہ اڑواؤ. بس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح کو پڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واللہ عالم بالصواب.